نہیں ہے، لہٰذا ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہ امن معاہدہ جو ان کا سو کال امن معاہدہ ہے. آپ نے دو سوال پوچھے ہیں زاہد خان صاحب. جب ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کو پختون معاشرے کا پتہ نہیں ہے. میں بھی اس دیر سے بلانگ کرتا ہوں. کوئی بھی میرے فیملی جب کسی ریسٹورینٹ میں جائے گا وہ فیملی نہیں جاتی ہے، کوئی اکیلے کہیں بھی نہیں جاتی ہے. اور جہاں تک آپ اسکول میں جانے کے جو وہاں پہ ٹیچرز ہے، اب دیکھیں اگر کوئی اسکول کھلا ہے اس میں بچیوں کو مرد تو نہیں پڑھاتے نا، کوئی خاتون پڑھاتے ہے، تو کہاں سے پابندی لگ گئی؟ اب جو یونیورسٹی ہے، اب وہاں پہ جو پڑھاتے ہیں یا وہاں جو پڑھتے ہیں وہ تو بچیاں ہیں. یہ کیسے بات کرتے ہیں؟ اچھا، آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ کو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلیں سوال. بالکل بالکل، آپ جب بھی آپ ہو ہم آپ کو لے کے جائیے اور آپ کو دکھا دیں گے. یہ آپ ساتھ چلے جس طریقے سے آپ نے جانا ہے. دیکھیں وہاں پہ پختون معاشرہ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جی کوئی پابندی ہے، لیکن میرے گھر سے جب میرے گھر والے نکلتے ہیں تو وہ پردہ کر کے نکلتے ہیں. اب اس کو میں نے نہیں کہا، میرے بیگم یہاں سے ہے، لیکن جب میرے بیگم ادھر باہر نکلتے ہیں اور طرح کے، جب وہ خود ادھر جاتے میں نے کبھی بھی اس کو نہیں کہا ہے کہ جی آپ چادر لے لے یا نہ لے، وہ لے لیتی ہے. اچھا، یہ تو فی الحال نہیں ہے کہ جی کوئی پابندی لگ گئی یا کس نے زبردستی کیا. لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جب یہاں آپ کے چینل پہ ادھر ہم چیخ رہے تھے، ہم کہتے تھے کہ جی ہم مظاہرہ کریں کیونکہ وہاں توپ کے گولیاں گر رہے، وہاں پہ جہاز بمباریاں کر رہے تھے، وہاں پہ لوگوں کو ذبح کر رہے تھے، تو اس وقت کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم تو کیسے کر رہے؟ ابھی ایک امن کی طرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ابھی بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ 100% امن ہوا، لیکن ایک پیشقدمی تو ہو رہی ہے، ایک طرف تو ہم جا رہے ہیں. اور جو یہ خدشات ہے جن کی سوچ میں یہ ہے، یہ وہاں روکنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، امن کی طرف جا رہے کہ یہ چیزیں رک کر جائے. اچھا، اب پروفیسر ابراہیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق بنوں سے ہے. بنوں سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پہ شمالی وزیرستان ہے، ساتھ ہی بکاخیل کا جو ایف آر کا علاقہ ہے وہ بھی ہے جہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. تو آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا بتائیں گے کہ ڈرون اٹیکس کی وجہ سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں یا بگڑنے کا خدشہ ہے؟ حامد میر صاحب، ڈرون اٹیکس کے حملے بکاخیل کا آپ نے نام لیا، یہ میرانشاہ اور بنوں کے درمیان واقع ہے. میرانشاہ کی طرف یہ سڑک اس سے گزرتا ہے، مغرب اور جنوب مغرب میں بکاخیل واقع ہے بنوں کے. اور ڈرون اٹیکس میں ابھی تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں وہ کم ہٹ ہو رہے ہیں اور ہماری خواتین اور ہمارے بچے زیادہ شہید ہو رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں وہ شہید ہوئے ہیں اور چند ایک کا نام لیا جا رہا ہے اور وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے وہ سب پاکستان کے اس علاقے کے قبائلی علاقے کے بچے اور خواتین ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے. اور حکومت کہتی ہے کہ یہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں بالکل درست ہے کہ علماء کرام نے اس کی حرام ہونے کا فتویٰ دیا. لیکن سوال یہ پیدا، ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکورٹی فورسز پہ کوئی بھی حملہ کرنا، خودکش حملہ کرنا، جس طرح علماء کہتے ہیں حرام ہے، اس کی جواز کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے. لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ڈرون اٹیکس میں شہید ہوئے ہیں اور گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں اور پاکستان کے بمبار طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹرز اڑ کر وہاں پہ حملے کر رہے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ، یہ پرسوں چند دنوں پہلے یو این ایچ سی آر کی رپورٹ شائع ہوئی ریلیز ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ 10 لاکھ افراد ڈسپلے آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیس پرسن 10 لاکھ ہی 5.5 لاکھ رجسٹر ہو چکے ہیں اور ان کے گھر اجڑے ہوئے ہیں. سوات باجوڑ میں ان کو اپنے گھروں میں اب بھی نہیں جانے دیا جا رہا. جو گھر اجڑ چکا، جس کے تمام افراد ختم ہو چکے، ان کا اگر کوئی ایک جوان باقی ہے، مجھے آپ بتائیں کیا وہ خودکش بمبار نہیں بنے گا؟ پاکستان کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے، ایک طرف امریکہ کو شہ دے رہی ہے اور جس طرح پرویز مشرف صاحب نے بالکل کھلی چھٹی دے رکھی تھی اس طرح انہوں نے بھی چھٹی دے رکھی، اور دوسری طرف وہ مگرمچھ کے آنسو ہیں کہ اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل غلط ہے. پاکستان کی حکومت پہ یہ فرض ہے کہ اگر باگرام سے ڈرون طیارہ اڑ کر جانی خیل اور بکاخیل میں ایک گھر پہ میزائل پھینکتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے
میں یا دیگر علاقوں میں طالبان کے ساتھ مذاکرات نہ کیے جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ جو فوجی کارروائی پچھلے کئی سال سے جاری تھی، کیا آپ کے خیال میں وہ اسی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے؟ نہیں حامد، یہ بات نہیں ہے. وہاں فوجی کارروائی بھی جس طریقے سے ہو رہی تھی ہم اس کی بھی مخالفت کر رہے تھے. میرا خیال ہے اگر آپ زاہد صاحب کو آپ ہی جیو کے پاس ایسی فوٹیج ہوں گی جو یہ بھی بات کر رہے تھے، جتنا ہم نے شور مچایا سوات میں جو بھی یہ ظلم ہو رہا تھا، مسلسل ہم ڈیمونسٹریشن کرتے رہے، سڑکوں پہ آتے رہے، وہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو زاہد صاحب کہہ رہے امن کی بات ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ امن کے معاہدے میں شریک ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاہور میں جو پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہو گیا، تحریک طالبان نے اس کو اون کیا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی فورسز ہیں جن کے ساتھ ہم امن معاہدے کی بات کر رہے ہیں. باقی دیکھیں، جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے، وہ تو اگر امریکہ کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے، ذاتی طور پہ تو میں دونوں کے ہی سخت خلاف ہوں، کیونکہ اگر امریکہ کرتا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا ہماری نیشنل ساورینٹی کا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے وہاں تو ہمیں پوری طرح سے اسٹینڈ لینا ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہماری ملٹری ہے وہ بھی ڈرون اٹیک کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسرجنسی آپ کے ملک